السلام علیکم سر، میرا نام ولید شفیق ہے، میں 19 سال کا ہوں اور جڑا والا میں رہتا ہوں، فیصل آباد کے قریب ایک شہر ہے، اور میں فری لانسنگ سیکھ رہا ہوں، گرافک ڈیزائننگ سکل ہے وہ سیکھ رہا ہوں، اور فری لانسنگ اس سے کروں گا انشاءاللہ، کر بھی رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں. اور اس میں ساتھ ساتھ دوسری بات یہ تھی کہ یوٹیوب پر میں نے چینل بنایا ہوا ہے، اس میں ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تھوڑی، لیکن اس میں بعد میں مسئلہ یہ آ گیا کہ نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس کی جو ارننگس ہیں وہ حرام ہے، کیونکہ اس میں ایڈس چلتے ہیں نا، جس کی وجہ سے ارننگ ہوتی ہے. تو اس ایڈس کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کا جو ہے پراپر ڈریس نہیں ہوتا. تو میں بڑی کنفیوژن میں ہوں، پچھلے ایک مہینہ ہو گیا ہے. تو اب اس کنفیوژن کو کس طرح دور کروں؟ آپ نے نا مجھے ایک دوسری آئی ڈی سے آپ نے مجھے کنیکٹ کیا تھا، ایک مفتیوں سے، ٹھیک ہے. میں نے ان میں سے ایک نے تو میں رپلائی کر دیا تھا، لیکن دوسروں سے میں نے پوچھا تھا، لیکن کنفیوژن یہ ہے کہ کلیئر نہیں ہوں ابھی بھی، کہ جس طرح بھی آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہے تو اس میں بھی ایڈز تو آتے ہیں نا، اس کے اندر خواتین آ جاتی ہیں جو کہ یعنی کہ لباس ان کا صحیح نہیں ہوتا، غیر شرعی ہوتا ہے. تو پھر اس کا کیا حل ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ السلام علیکم، میرا نام ریحان اللہ والا ہے. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن ایک مسلمان ہوں، اور دین کو جتنا سمجھتا ہوں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساتھی کا جواب دے رہا ہوں. اور آپ ایسے کسی مفتی سے ضرور پوچھیے جو سمجھتا ہو دین کو. اس کے علاوہ میں نے مفتی محسن صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی اپنے الفاظ میں اس بات کو سمجھ کر سمجھا دیں. یوٹیوب کے اوپر سکھانا ضروری ہے، یوٹیوب سے ارن کرنا ضروری نہیں ہے. یوٹیوب پہ جب آپ پڑھاتے ہیں تو اپنا علم بانٹتے ہیں، جب علم بانٹتے ہیں تو اللہ اس کا آپ کو اجر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا کہ جو کچھ آپ نے مجھ سے لیا ہے یا سیکھا ہے وہ آگے بڑھا دیں. تو اسی کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں بھی سیکھا ہے اس کو آگے بڑھائیں. اور آج کے زمانے میں یوٹیوب کے بہت بڑی ایک اسپیس ہے جہاں پر ہمیں پڑھانا چاہیے. تو اگر ہم وہاں پڑھائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ریوارڈ ضرور کریں گے. پارٹ 2 یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ نوجوان ہے، ابھی یوٹیوب کا چینل بناتی پہلے دن ارننگ نہیں شروع ہوتی، پہلے لرننگ شروع ہوتی ہے. پہلی 40-50 ویڈیو تو آپ کو ڈالنی ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کے یوٹیوب آپ کو آپشن دیتا ہے کہ جی اب آپ ارن کر لیں. تو یہ تو شروع ہی نہیں کر رہے کہ جی میں تو شروع ہی نہیں کر رہا کہ ارننگ شروع ہو جائے گی. بھائی ابھی نہیں ارننگ ہوگی، آپ کو 6 مہینے محنت کرنی ہوگی، اس کے بعد وہ آپ کو آپشن دے گا ارننگ کا، پھر کہیں جا کے ارننگ شروع ہوگی. تو آپ اپنی ویڈیوز بناتے رہیں، 50 ویڈیوز ڈالتے رہیں، اور اس کے بعد پھر ارننگ شروع ہوگی کہیں. نمبر 3، یوٹیوب آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ اشتہار کی کمپنیاں بند کر سکتے ہیں جو آپ کو اشتہار دیتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کمپنی پہ میں اوریانی ہو رہی ہے تو آپ بند کر سکتے ہیں. نمبر 4، کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر اشتہار دکھائیں ہی نہیں، اور یوٹیوب کی ارننگ کے لیے آپ آلٹرنیٹ طریقہ استعمال کریں. مثال کے طور پہ آپ اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں، اس میں ویڈیوز لگاتے ہیں، یا آپ کسی سے اسپانسرشپ لیتے ہیں کہ جی میں آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا، آپ سے میں اتنے پیسے چارج کروں گا. تو اگر کوئی شرعی ویڈیوز بنا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اشتہار لگائے نہیں. مثال کے طور پہ میری ویڈیوز پہ میں بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جن پہ اشتہار ہی نہیں لگاتا ہوں. نمبر 5، کہ جب بھی کوئی اشتہار دیکھتا ہے تو مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے، وہ کرسچن ہے یا وہ غیر مذہبی ہے، تو اس کو جو اشتہار نظر آئے گا وہ الگ ہوگا، اور جو دوسرا آدمی مسلمان ہے، پاکستان میں رہتا ہے، دین کا فالوور ہے، اس کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ اشتہار دکھاتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کو ایک ہی اشتہار دکھایا جائے، بلکہ ہر آدمی کو علیحدہ سے اشتہار دکھایا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے یوٹیوب کی ارننگ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی. آپ اس کو کوئی بے حیائی کی چیز نہیں، اگر اس کے اندر سکھا رہے اور اس کے اوپر آمدنی ہو رہی ہے تو وہ صحیح ہے، اور اگر آپ بے حیائی کی چیزیں بتا رہے ہیں جو غیر شرعی آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر پھر احتیاط کرنی چاہیے. میں حرام تو اس کو پھر بھی نہیں بولوں گا. ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ہو اور وہ نفسانی خواہشات کے اوپر بات کر رہا ہو سکتا ہے
کوئی ڈاکٹر ہو وہ مختلف اعضاؤں کے بارے میں بات کر رہا ہو تو وہ حرام تو نہیں ہوگی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے. اس لیے ہر چیز کو اتنے آرام سے حلال یا حرام نہیں بولنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. یوٹیوب ایک پلیٹ فارم کا نام ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر ہر قسم کا کانٹینٹ ہوتا ہے. آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام. بہت بہت شکریہ سوال کرنے کا.